12 مئی کو کورونا وائرس ختم ہو جائے گا، ثریا ستارہ ظاہر ہوگا 12 مئی کو، اور ثریا ستارہ ظاہر ہونے کے بعد کورونا وائرس پوری دنیا سے ختم ہو جائے گا یا ہلکا ہو جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اس ٹائپ کی کوئی حدیث بیان فرمائی ہے کہ ثریا ستارہ ظاہر ہونے کے بعد بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ آپ سوشل میڈیا پر کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ اس ٹائپ کی حدیث چل رہی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ثریا ستارہ ظاہر ہونے کے بعد بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اور کورونا وائرس 12 مئی کے بعد ثریا ستارہ ظاہر ہونے کے بعد ختم ہو جائے گا یا ہلکا ہو جائے گا۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس ٹائپ کی جو حدیث چل رہی ہے اصل میں وہ حدیث ہے پھلوں سے ریلیٹڈ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے محدثین نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ یہ حدیث پھلوں سے ریلیٹڈ ہے، پھلوں کے لیے خاص ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لوگ پھلوں کو بیچ دیا کرتے تھے، حالانکہ پھل جو ہے وہ درخت پر لگا ہوا ہوتا تھا۔ پھر جو خریدتا تھا پھل، وہ درخت سے پھلوں کو اتارتا تھا تو وہ دیکھتا تھا کہ پھلوں میں کیڑے لگے ہوئے ہیں یا پھل خراب ہے، خاص طور پر کھجور، کیونکہ کھجور کے پکنے میں ٹائم لگتا ہے۔ اب وہ پھلوں کو اتارتا تھا تو دیکھتا تھا کہ پھل خراب ہیں یا پھلوں میں کیڑے لگے ہوئے ہیں، پھلوں کی بیماریاں لگی ہوئے ہیں، تو پھر بیچنے والے میں اور خریدنے والے میں جھگڑے ہوتے تھے۔ وہ کہتا تھا کہ بھائی میں نے پیسے پورے دیے ہیں اور تم نے پھل خراب دیا ہے، وہ کہتا تھا بھائی میں نے تو تمہیں بیچ دیا، اب تم دیکھو۔ تو جب یہ جھگڑے حضور کے پاس پہنچے تو حضور نے مشورے کے طور پر یہ کہا کہ دیکھو تم اپنے پھلوں کو جب بیچو جب ثریا ستارہ ظاہر ہو جائے۔ آج کے زمانے میں تو ٹیکنالوجی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کے ذریعے پتہ لگا لیا جاتا ہے کہ پھلوں میں کون سی بیماری ہے اور پھل کب تک پکتا ہے، فصل کب کاٹنی چاہیے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس زمانے میں تو ستارے ہوا کرتے تھے، سفر بھی ستاروں کے ذریعے ہوتا تھا، کون سا راستہ کہاں جا رہا ہے وہ بھی ستاروں کے ذریعے پتہ لگایا جاتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورے کے طور پر لوگوں سے کہا کہ دیکھو جب ثریا ستارہ ظاہر ہو جائے تب تم اپنے پھلوں کو بیچو، کیونکہ ثریا ستارہ ظاہر ہونے کے بعد پھلوں کے پکنے کا جو ٹائم ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، اور جو پھلوں کی بیماریاں ہوتی ہیں اس سے پھل جو ہیں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو جب ثریا ستارہ ظاہر ہو جائے گا پھر تم پھلوں کو بیچو گے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوگا، خریدنے والے کو جو پھل ملیں گے وہ بیماریوں سے بالکل محفوظ ملیں گے، پورے پکے ہوئے ملیں گے، کوئی پھلوں کی بیماریاں پھلوں کو نہیں لگی ہوئی ہوں گی۔ تو یہ ثریا ستارہ ظاہر ہونے کا یہ لاجک تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو بتایا۔ تو یہ جو حدیث ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ ثریا ستارہ ظاہر ہونے کے بعد بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، تو ثریا ستارہ ظاہر ہونے کے بعد تم اپنے پھلوں کو بیچو، تو اس حدیث کا تعلق پھلوں کے ساتھ خاص ہے۔ اور جتنے بھی علماء اہل حق ہیں وہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ یہ حدیث پھلوں کے ساتھ خاص ہے، اس کا تعلق کوئی کورونا وائرس سے نہیں ہے یا بیماریوں سے نہیں ہے، ہر بیماری سے نہیں ہے، بلکہ پھلوں کی بیماریوں سے ہے۔ اس ثریا ستارے کا ظاہر ہونے کا مطلب والی جو حدیث ہے اس کا تعلق پھلوں کی بیماریوں سے ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ثریا ستارہ جب ظاہر ہوگا تو بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہو جس طرح سے سوشل میڈیا پر چل رہا ہے۔ اور آپ خود بھی ایک بات سوچیں، ذرا غور سے سوچیں، اپنے مائنڈ سے سوچیں، خوب اچھے طریقے سے غور کریں۔ ثریا ستارہ تو ہر سال ظاہر ہوتا ہے، تو جب بھی ہر سال ثریا ستارہ ظاہر ہوتا ہے، 12 مئی ہر سال آتا ہے، تو کیا ثریا ستارے کے ظاہر ہونے کے بعد بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں یا بیماریاں کم ہو جاتی ہیں؟ ڈاکٹروں کے یہاں جانا مریضوں کا کم ہو جاتا ہے، ڈاکٹروں کے یہاں لائنیں کم ہو جاتی ہیں، پرچے کم بننے شروع ہو جاتے ہیں، اسپتالوں میں بھیڑ کم ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے نا، بلکہ یہ ٹائم تو جو چل رہا ہے مئی جون جولائی کا ہوتا ہے، یہ تو خاص طور پر بیماریوں کا ہوتا ہے، فیور بھی آتے ہیں، نزلے زکام بھی ہوتے ہیں، اور بھی بہت ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ ثریا ستارہ تو ہر سال ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ثریا ستارہ ظاہر ہونے کے بعد بیماریاں کم ہوتی ہیں، ختم ہوتی، تو پھر ڈاکٹروں کے ہاں لائنیں کم ہو جاتی، پرچے بننا جو ہیں وہ کم ہو جاتے، اسپتالوں میں پیشنٹس کم ہو جاتے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایسا ہے ہی نہیں ہے۔ تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جب اس ٹائپ کی خبریں چلیں گی تو دشمنان اسلام کو اور اسلام کو جو غلط طرح سے پیش کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف جو سازشیں رچتے ہیں، اسلام کے خلاف جو باتیں نکالتے ہیں، ان کو موقع ملتا ہے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں، دیکھو انہی کے لوگوں نے کہا تھا کہ ان کے نبی نے فرمایا ہے کہ 12 مئی کو ثریا ستارہ ظاہر ہوگا اور کورونا وائرس ختم ہو جائے گا۔ کورونا وائرس تو ختم نہیں ہوا، ثریا ستارہ ظاہر ہو گیا، دیکھو ان کے نبی نے نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک غلط کہا تھا۔
حالانکہ ہمارے نبی نے جتنی باتیں بیان فرمائی ہیں وہ بالکل 100%، 101% سچی ہیں۔ دنیا کا ہر انسان غلط ہو سکتا ہے، دنیا کے ہر انسان کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن ہم سب کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ ہمارے نبی سچے ہیں، ہمارے نبی کی ہر بات سچی ہے۔ اب اگر یہ جو لوگ بلا وجہ میں علم کے بغیر یہ باتیں بیان کر رہے ہیں کہ سریا ستارہ ظاہر ہونے کے بعد حضور نے فرمایا ہے، حضور کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ کورونا وائرس ختم ہو جائے گا، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، تو دیکھیے یہ کیسا موقع دے رہے ہیں دشمنان اسلام کو کہ کل کو وہ یہ کہیں گے کہ دیکھو یہ خود ہی کہہ رہے تھے اور ایسا نہیں ہوا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اسی لیے میں یہ چیز کلیئر کر رہا ہوں کہ اس ٹائپ کی کوئی حدیث نہیں ہے اور اس ٹائپ کا کوئی حضور کا فرمان نہیں ہے، اور حضور نے یہ جو فرمایا کہ سریا ستارہ ظاہر ہو جانے کے بعد بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ پھلوں کی بیماریوں سے مراد ہیں۔ تمام محدثین نے اور آج کل کے جو علماء ہیں وہ بھی یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، لہٰذا اس غلط فہمی کو دور کر لیں۔ اس کلپ کو شیئر بھی کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔